بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے یا حرام ڈیلنگ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ آلات یا وہ چیزیں کہ جو حرام میں استعمال ہوں۔ ایسی کوئی بھی چیز کہ جو حرام کام میں استعمال ہو، البتہ یہاں پر اس بات کو بالکل واضح بیان کریں کہ اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ چیز کہ جو حرام ہی میں استعمال ہوتی ہو۔ وہ موضوع ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ چیزیں جو حرام میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور حلال میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے ریڈیو اور ٹی وی، اس کا حکم الگ ہے، چاقو اس کا حکم الگ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اور بہت ساری چیزیں جو حرام میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور حلال میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں کہ جو بنائی گئی ہیں، ایسے اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹ کہ جو حرام کام کے لیے ہوں، تو ان کو بنانا اور ان کی اجرت لینا یہ بھی حرام ہے، اور ان کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ ستار بنانا، گٹار بنانا، کیونکہ یہ حرام کام ہی میں استعمال ہوتے ہیں معمولاً، تو ان کی اجرت اور یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جوئے کے آلات، جو چیزیں جوئے میں استعمال ہوتی ہیں اور جو مخصوص ہیں جوئے کے لیے۔ اب گو کہ آج کل تو کرکٹ پہ بھی جوا چل رہا ہے، تو کرکٹ حرام نہیں ہوگا۔ اگر وہ جوئے کے لیے کھیل رہا ہے تو یہ عمل حرام ہوگا، لیکن اگر یہ لوگ کھیل رہے ہیں، کوئی اور جوا لگا رہا ہے، تو یہ حرام ان کے لیے ہے، کیونکہ سٹے بازی کرنے والے اور جوئے کھیلنے والے تو اس چیز پر بھی جوا کھیل لیتے ہیں کہ آج چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے یا نہیں ہو، آج رؤیت ہلال والے اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ اس پہ بھی سٹہ کھیل لیتے ہیں۔ تو یہاں پر موضوع ہے کہ وہ چیز جو مخصوص ہو جوئے کے لیے، جیسے کہ تاش بنانا، خریدنا، چاہے اس کی پرنٹنگ ہو، یہ سب کچھ حرام ہے۔ اسی طریقے سے تاش سکھانا اور سکھانے کی اجرت لینا، یعنی کوئی اس کو گیمز کو سکھائے اور سکھانے کی فیس لے، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو ہے کہ ایسے آلات، ایسی چیزیں کہ جو حرام میں استعمال ہوتی ہیں، ان کی خرید و فروخت، ان کا بنانا، ان کی اجرت لینا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ ہاں، اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کو بدل دیا جائے۔ مثال کے طور پہ کیسے بدل دیا جائے؟ کسی کے پاس کئی ہزار گڈیاں تاش کی ہیں، وہ ڈیلر تھا تاش کا، اب کیا کرے وہ؟ اب ان تاش کی گڈیوں کو نہیں بیچ سکتا، چاہے وہ جوئے میں استعمال ہو، چاہے جوئے کے علاوہ استعمال ہو، کیونکہ وہ کام، وہ گیمز، وہ چیزیں کہ جو جوئے میں استعمال ہوتی ہیں، وہ جوئے کے علاوہ بھی ان کا استعمال حرام ہے۔ مثال کے طور پہ تاش چاہے کوئی جوئے کے ساتھ کھیلے، چاہے بغیر جوئے کے کھیلے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، کیونکہ وہ مخصوص ہے جوئے کی چیز۔ اگر کسی کے پاس ہزاروں گڈیاں رکھی ہیں تاش کی، وہ کیا کرے؟ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ وہ انہیں پھاڑ دے، ریزہ ریزہ کر دے اور ردی میں بیچ دے۔ کیا ردی میں اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا اس کو پھاڑنے کے بعد کاغذ کے طور پہ یا گتے کے طور پہ ردی میں بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے پاس کوئی موسیقی کی چیز ہے، اسے توڑ دے اور لکڑی کے عنوان سے بیچ دے۔ یہ اگر کسی کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو حرام ہی کے لیے بنی ہے، البتہ جو ہم نے مثالیں دی وہ مثالیں دی جو آج بھی اور کل بھی فقہ میں استعمال ہوتی تھیں، لیکن آج یورپ اور امریکہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ایسی ڈالز یا ایسی چیزیں کہ
کہ جو حرام کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا بھی خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ اب وہ مومنین کے جن کے سپر مارکیٹس ہیں یا ان کے مالز ہیں، تو وہ فقط یہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں جہاں اتنا نوازا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ان حرام چیزوں سے بچیں۔ یہ سوچنا کہ ہمارے سپر مارکیٹ میں اگر شراب نہیں ہوا تو وہ لوگ کہ جو شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں ساری چیزیں ایک جگہ سے خریدنی ہوتی ہیں، اب ہمارے یہاں اگر شراب نہیں ہوگی تو وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے تو ایسے چند لوگ اگر نہ آئیں اور آپ حرام سے بچیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہیں اور سے اس سے زیادہ مال پہنچائے گا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو ان چیزوں کے بارے میں کہ جو حرام کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔